أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تم لوگوں کی مدد کی فی مواطن کثیرۃ، بہت سے میدانوں، بدر میں، احد میں، کس کس جگہ پہ، یہی حنین ہی کا غزوہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حاضر ہوا، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا میں سو رہا تھا اور تلوار میں نے لٹکا دی تھی اس درخت پہ، اور یہ آیا ہے اور اس سے میری تلوار نکال لی، اور اس نے کہا کہ کون تمہیں اب بچا سکتا ہے میری اس تلوار کی ضرب سے، تو میں نے اس سے کہا اللہ، تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور یہ بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے. اسی غزوے کا تذکرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنی جگہ مدد کی، کتنی جگہ اللہ نے تمہاری مدد کی. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے مواقع پر مدد کی، بدر میں، احد میں، کس کس مقام پہ خدا تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے. حتیٰ کہ مفسرین میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے مواقع گنوانے شروع کیے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ 80 میدان ایسے ہیں جہاں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. پوری تاریخ انہوں نے چھانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے 23 برس انہوں نے کہا یہ 80 مواقع ایسے ہیں جہاں خالصتاً اللہ کی مدد آئی. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اترا رہے تھے اپنے بہت ہونے پہ، اپنی کثرت پہ تم اترا رہے تھے. یہ ہے وہ بات کہ اترانا اور اپنے ساتھ اچھائی کا تعلق اور اپنی ذات میں خوبی کو دیکھنا، سب چیزیں برباد ہو جاتی ہیں. یہ عجب ایسی چیز ہے کہ بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتا ہے. کسی چیز پہ اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھے، اپنی عقل کو غیر معمولی سمجھنا، اپنی تدبیر کے متعلق سمجھنا کہ میرے جیسی تو کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا، یہ سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے آزمائش پیش آ جاتی ہے. عجب یہ ہے کہ آدمی کاموں میں اچھائی کی نسبت اپنی طرف کرے، نہ کرے ایسے. کوئی کام اگر انجام کو ہو گیا پورا، بس یہ کہ اللہ کی جانب سے تھا، مٹاتا رہے اپنے آپ کو. اپنی نفی اتنی ضروری ہے جتنا اللہ کا اثبات ضروری ہے. اگر اللہ کا اثبات نہیں کرے گا، اللہ کو نہیں مانے گا تو کفر ہو جائے گا. اور اپنی ذات کا بھی جو اثبات ہے، اپنی ذات کو بھی مانتا رہے گا تو یہ بھی کفر سے کوئی کم حرکت نہیں. ظاہر میں مسلمان وہی ہے جو کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کے علاوہ سب کی نفی کرتا ہے. اور باطن میں مسلمان حقیقی معنی میں تزکیہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی اللہ کا اقرار کر کے اپنی نفی کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں. جنت میں اپنے خیمے بھی نظر آنے لگے نا تو بھی ڈرتے رہنا چاہیے. بے نیاز ہے مالک، پل بھر میں دل کی حالت تبدیل کر دیتا ہے. صبح کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے، شام کچھ ہوتا ہے، صبح کچھ ہوتا ہے، پل بھر میں تبدیلی ہو جاتی ہے. یہ ساری نسبتیں بزرگوں کی دھری رہ جاتی ہیں. کچھ کام نہیں آتا اگر اللہ کی گرفت آ جائے. اس لیے یہ ناز اور یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے آدمی کرے، کبھی بھی اپنے ساتھ اچھائی کا جوڑ نہ دیکھے. جو اچھا کام ہے یہ اللہ ہی نے کروا لیا ہے اور اللہ ہی نے لے لیا ہے. یہ ہے حفاظت. اللہ نے فرمایا اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تم اترائے اپنی کثرت پہ کہ ہم بہت ہیں، فلم تغن عنکم، سو کیا ہوا، فلم تغن، پھر وہ کچھ بھی کام نہ آیا، عنکم تم سے، شیئا ذرہ بھی تمہیں کام نہ دیا تمہاری کثرت نے. پھر کیا ہو گیا تھا، زیادہ تھے، لڑنا تھا، کیا ہوا پھر، کوئی کام آئی تمہاری کثرت، کوئی کام نہیں آئی. وضاقت،
اور تنگ ہو گئی علیکم تمہارے اوپر الارض زمین عرب کی بما رحبت بوجود اس کے کہ زمین جو تھی وہ بڑی فراخ تھی بڑی کھلی ہوئی تھی اس کے باوجود وہ میدان تم پہ تنگ ہو گئے. اتنا تنگ آ جاتا ہے نا کبھی کبھی آدمی اپنی جان سے کہ کہتا ہے مر جاؤں زمین خدا کی تنگ ہو گئی ہے مجھ پہ. اللہ نے فرمایا ہے ہم نے پھر آزمائش میں ڈالا اور ہم نے کھینچا اور تم پہ زمین تنگ ہو گئی باوجود زمین اپنی پوری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی ایسا ہی جملہ تھا. اس میں بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو جو شہر کا حاکم تھا اس نے کہا کہ حدیث پڑھائیں میرے بچوں کو. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بچے یہاں آئیں گے میں نہیں حدیث پڑھاتا کہیں آ کے. تو جب تنگی ہوئی سختی ہوئی تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے دعا مانگی اور انہوں نے کہا ضاقت علی الارض بما رحبت اللہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے اب مجھے بلا لے. تو کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اٹھے نفل پڑھے انہوں نے لیٹے اور بس انتقال ہو گئی. دعا کی قبولیت اتنی زیادہ تھی ان میں. ضاقت علیکم الارض بما رحبت زمین اپنی وسعتوں کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ پہ تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین اور پھر تم ہٹے وہاں سے اس میدان سے مدبرین پیٹھ پھیر کر ہٹ گئے تم سب بکھر گئے. اتنی زبردست حوازن نے تیر اندازی کی کہ کسی کے پاؤں نہیں جم